بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خطیون حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، میری اس استدعا کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری باتیں سچ لگتی ہیں، ملکی مفاد میں لگتی ہیں اور اپنے دل کے قریب لگتی ہیں تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں۔ سر، پی ٹی آئی کی جو احتجاجی تحریک کے حوالے سے ایک امت عملی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس ایک بڑی خبر ہے، وہ تو دیں ذرا شروع میں ہی۔ میرا خیال ہے کہ یار وہ خبر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، سب سے پہلے جو آج کی سب سے افسوسناک خبر ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ افسوسناک خبر جو ہے وہ اس کم و بیش 80 سالہ بزرگ کے بارے میں ہے، جس کو بزرگ کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، جو جیل کے اندر اپنی 4 پسلیاں توڑوا بیٹھا، پرویز الہی کے بارے میں، چودھری پرویز الہی صاحب۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں ان کے بارے میں تو یہ گمان کرنا بھی مشکل تھا شروع میں، اور جس مزاج کے یا جس طرز سیاست سے ان کا تعلق ہے تو شروع میں تو یہی گمان کیا جا رہا تھا نا کہ وہ تو 2 دن نہیں جیل میں رہیں گے، جی بالکل 2 دن کیا 2 گھنٹے نہیں جیل میں رہیں گے، انہوں نے تو یہ راستہ دیکھا ہی نہیں تھا، تو ہمیشہ سے وہ طاقتور لوگوں کے قریب تھے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں، اور میں تو مجھے زیادہ غصہ اور جو رنج ہے نا وہ ان حکومتی اہلکاروں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے یہ پہلا جملہ ان کے بارے میں کہا تھا جب وہ گرے تھے پرسوں، یا گرے تھے یا کچھ لوگوں کے نزدیک وہ گرے نہیں بلکہ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ مجھے سچ تک رسائی نہیں ہے ان کے حوالے سے کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن وہ گرے ہیں یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کچھ بھی ہوا ہے، انتہا درجے کا افسوسناک اور غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا ہے ان کے ساتھ، اور مسلسل روا رکھا جا رہا ہے، بلکہ اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور میں بہت زیادہ چودھری پرویز الہی صاحب کی اس حوالے سے، چودھری پرویز الہی صاحب کی طرز سیاست کا میں کبھی بھی کوئی بہت پرجوش وکیل نہیں رہا، نیور، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے ثابت کر دیا ہے عمر کے اس حصے میں کہ اگر انسان کے اندر ضمیر جاگ جائے تو اس کے لیے عمر کی حد اور قید نہیں ہوتی، اور اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا ان کی اہلیہ کو کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اس حق اور سچ کی لڑائی میں، میرے مطابق حق اور سچ کی لڑائی میں ثابت قدم رہنے کے لیے پوری تلقین کی، نہ صرف بلکہ خود ان کا سہارا بنی۔ اور دوسری طرف میں چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس آزمائش سے دور رکھا۔ یہ ایک باپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو اس ساری صورتحال سے دور رکھا ہوا ہے، تو بہت کریڈٹ ہے اس فیملی کو۔ اور اس میں کئی افسوسناک باتیں بھی ہیں ان سے جڑی ہوئی دوسری فیملی کے حوالے سے، لیکن میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جن کے سینے میں ابھی بھی دین کی جو ایک تڑپ ہے، لا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ باہر کیوں نہیں آ رہی یہ کبھی وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن آل کریڈٹ ٹو چودھری پرویز الہی صاحب، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے کہ جو سلوک ان کے ساتھ جیل میں رکھا جا رہا ہے، روا رکھا جا رہا ہے۔ پھر لگے ہاتھوں ڈونلڈ لو کے بارے میں بتا دیں کیونکہ وہ بھی کل کی خبر ہے۔ اچھا، ڈونلڈ لو کا آپ پورا بیان پڑھیں اور ان سے ایک دن پہلے دی گئی ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، تو ڈونلڈ لو کے بارے میں نا ان کا بیان پڑھ کے لا محالہ آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ شاید اب وہ کہتا ہے نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ آسمان سے بھی سچ اترتا ہے اور زمین بھی سچ اگلنے لگتی ہے، کچھ عرصے بعد زمین سچ اگل دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید میری خوش گمانی ہو، لیکن میرے پاس کچھ اطلاعات بھی ہیں اور کچھ میرا مشاہدہ ہے اور کچھ میرا تجربہ ہے کہ شاید اب اس بد نصیب سرزمین کے اس ٹکڑے پہ زمین کے سچ اگلنے کا وقت آ گیا۔ اب بہت سارے لوگ سچ بولیں گے اور سچ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ لو نے خوشی سے یہ جو کچھ بھی کہا ہے یہ خوشی سے وہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ ڈونلڈ لو نے جو کچھ بھی اس کمیٹی میں بیان دیا ہے وہ ایک سٹیجڈ ڈرامہ تھا، لیکن اس سٹیجڈ ڈرامہ سے بھی
بہت سارے فوائد حاصل کر لیے ہیں پی ٹی آئی نے. یہ وہاں پہ جو موجود اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں کے ارکان پارلیمنٹ کو مجبور کیا اس سیشن کے لیے. اور اس سیشن میں جب ڈونلڈ لو کے ساتھ سوال جواب ہو رہے تھے تو ڈونلڈ لو کو کچھ مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سوال کا کیا جواب دوں. کیا میں سرے سے انکار کر دوں, مانوں تو کتنا مانوں, کس سوال کو کس طرح گول کروں. لیکن وہاں کی پارلیمنٹ اور وہاں کی عدالتوں میں سوالوں کے جواب کو گول کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو بتانا پڑتا ہے. اب جو کچھ انہوں نے بتا دیا ہے وہ ایک دلدل میں پھنس گئے. یہ معاملہ اب اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا سائفر والا. یہ اب کئی فورمز پہ اٹھے گا, کئی نیشنل اور کئی انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھے گا. اب پی ٹی آئی بھی اس پہ ایگریسو کھیلے گی. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے ایگریسولی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب پی ٹی آئی کس کس فورم پہ کس طرح کھیلے گی یہ ڈونلڈ لو کی نیندیں بھی آرام ہو جائیں گی. بے شک وہ بڑی طاقت کا نمائندہ ہے لیکن خدا تو نہیں ہے نا بسم اللہ. تو ابھی وہ بہت مصیبت میں پھنسے گا ڈونلڈ لو بھی اور اس کے ساتھی بھی. اور یہ جو اس کی ہے نا ڈونلڈ لو کی پریشانی یہ اس کے چہرے سے عیاں تھی. آپ اگر دیکھو تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے جواب دوں. وہ لڑکھڑا رہا تھا, وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. بلکہ وہ میرے ذہن میں وہ ایک بات آ جاتی ہے, وہ ایک لڑکا جو ہے نا وہ دوران امتحان بہت پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو نگران اس کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ سوال مشکل ہے؟ تو کہتا ہے نہیں سوال تو مشکل نہیں ہے, مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس کا جواب میری کس جیب میں ہے, اس کا جواب میری کس جیب میں ہے. تو مجھے ساری ہیئرنگ کے دوران لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ لو صاحب بھی جواب تلاش کر رہے ہیں کہ میری کس جیب میں نے لکھا. اور ان کی جیب میں یہ سوال, اس سوالوں کے جواب ڈالنے میں ہمارا جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے. جو مسعود خان صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ لابنگ کی ہے اس کے لیے کہ کسی طرح اس, لیکن وہ الٹیمیٹلی دیکھیں نا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اب بات یہ ہے بھائی جان کہ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اب پاکستان کی ساری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی حکومت, اینٹی عمران فورسز جتنی بھی ہیں ان سب کو ایک مصیبت میں لا کھڑا کیا ہے کہ اگر سائفر میں کچھ نہیں تھا, اگر سائفر تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے ڈیمارش کس کو کیا تھا؟ پھر آپ نے سیکیورٹی کونسل جو تھی پاکستان کی, جو سلامتی کونسل کا ادارہ سب سے ہائیسٹ ہے, انہوں نے 2 بار اجلاس میں کس بات پہ غور کیا تھا؟ کس چیز کی مذمت کی تھی؟ جب کہا تھا جی سازش نہیں ہے اور یہ وہ فلاں ہے, فلاں نہیں تو فلاں ہے, تو کس بات پہ تھا؟ وہ تو کہتا ہے ہی کچھ نہیں. لیکن دوسری طرف اس نے انتخابات پہ جو سوالات اٹھا دیے ہیں اس سے موجودہ جو سارے طاقتور حلقے ہیں اور حکومت ہے ان کے کردار پر سوال کھڑا کر دیے. اس نے سارا کچھ ہی کہہ دیا نا. اس نے کہا جی کہ انتخابات کے بعد یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. اپنی سکن وہ بچا گیا ہے سائفر پہ, بالکل, لیکن حکومت پاکستان کو وہ پھنسا گیا. ایسا جاتی عمرہ میں کتنی یاسیت ہے وہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ بڑی جاتی, دیکھیں جاتی عمرہ میں نے پہلے بھی, ہم شاید اس سے پہلے کبھی کہ آپ کو خبر نہیں دی تھی کہ ہم نے بہت ہفتے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے نا مایوسی کا عالم وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. تو اور ہر طرف ہے, یہ صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے, شہباز شریف کے ساتھ بھی ہے, مریم نواز کے ساتھ بھی ہے. مریم نواز تو بعض دفعہ اتنی وہ پینک میں فیصلے کرتی ہیں کہ انہوں نے جو پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا کا جو اس وقت ہیڈ ہے نا, جی جی, آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے, اس کو فارغ کر دیا ہوا ہے. اچھا فارغ تو کرنا شاید ان کے حلقوں میں پتہ ہو اس بات کا کہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہو, لیکن اس بات کا شاید کسی کو نہیں پتا کہ نہ صرف اس کو فارغ کر دیا گیا ہے بلکہ مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس سے اس کو بلاک بھی کر دیا ہے. اچھا, یعنی جو ان کا سوشل میڈیا چلاتا ہے اس کو اس کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا ہے اور اس کو اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی بند کر دیا. دوسری طرف اچھا میاں صاحب نے افطاری کی ہوئی تھی جس میں حسن بھی تھے, حسین نواز بھی تھے,
اور دیگر فیملی کے قریبی لوگ بھی تھے، تو بالکل لائٹ سی موڈ میں گفتگو ہو رہی تھی. تو ان کے ایک قریبی عزیز نے میاں صاحب سے ذرا فرینکنس شو کرنے کے لیے قریب ہو کے نا وہ دکھائی، وہ جو ایک میم چل رہی ہے نا، تو جس میں لکھا ہے، جس میں وہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے چچا شہباز شریف صاحب کے کان میں آ کے کہہ رہی ہیں کہ صرف تہاڈی گل ہی ہوئی سی، یا میاں صاحب پوچھ رہے ہیں صرف تیری گل ہی ہوئی سی یا میری بھی کوئی گل ہوئی سی. یاد ہے نا، بڑی پاپولر ہوئی تھی، وہ وائرل ہوئی تھی. تو وہ دکھائی، تو اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے کہا یا ایسے ہی دکھا کے ہنسنے کا موقع تھا، تو باقی سارے ہنس پڑے. میاں صاحب صرف ایک لمحے کے چوتھے حصے کے لیے، 10ویں حصے کے لیے ہنسے ہوں گے، اور ساتھ ہی میاں صاحب انتہائی سیریس ہو گئے. اور میاں صاحب اس وقت دل گرفتہ نظر آئے، اور ساروں نے سوچا کہ یہ کوئی جرم سرزد ہو گیا، اس موقع پہ ایسی بات نہیں کی جانی چاہیے تھی. اور ساری فیملی جو ہے اچانک بالکل خاموش ہو گئی. اور وہاں کیا یعنی موڈ اور ٹون آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس چھوٹی سی بات سے. ایسا پھر مخبری کے طرف آ جائیں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی احتجاج؟ مخبری بھائی جان یہی ہے کہ جو لب و لہجہ، ٹون، ٹیمپو آپ اڈیالہ کے اندر سے سن رہے ہیں نا، بے نہیں حقیقت حال جو ہے وہ اتنی ہی بولڈ ہے، اور بلکہ اس کو آپ 10 سے ضرب دے دیں تو اتنے کیٹیگوریکل موڈ میں ہے جناب عمران خان نیازی صاحب. ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا لاسٹ ویلاگ میں کہ وہ 1 انچ تو کیا آدھا سینٹی میٹر بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ایک بھرپور احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں. اور خبر میرے پاس آج کی یہ ہے کہ اس ضمن میں آج پہلا رابطہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان باضابطہ طور پہ ہو گیا ہے تحریک چلانے کے لیے. اگلے مرحلے میں پی ٹی آئی اور اچکزئی کے درمیان ملاقات ہوگی، پھر اس میں جو ہے وہ جے یو آئی سے انڈائریکٹ بات ہوگی. جے یو آئی کے اپنے ریزرویشنز ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ریزرویشنز ہیں. ظاہر ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ دونوں کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، تو اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی پر جے یو آئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جے یو آئی پر پی ٹی آئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ فورمز پہ اپنی اپنی احتجاجی تحریک چلائے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت شدید خوف جو ہے حکومت کو، وہ پی ٹی آئی کے بعد اگر کسی سے ہے تو وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہے، اور پھر جے یو آئی کی الگ آئسولیٹڈ تحریک سے بھی ہے. اور اس ضمن میں اور بھی کچھ جماعتوں سے، جی ڈی اے سے اتحاد کے لیے بات چیت ہے، اور اسی ہفتے جے ڈی اے کی قیادت کو اپروچ کیا جا رہا ہے. تو ایک گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے جس کے لیے آج سے باقاعدہ کوششیں شروع کر دی گئی. سر عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر شرارتیں، عظمیٰ بخاری، یار عظمیٰ بخاری، چلے سر میں عظمیٰ آپ میرے وہ مائنڈ کرتی ہیں، وہ مائنڈ کرتی ہیں یار کہ سوشل میڈیا پر شرارتیں کرنے والوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی. اپنا آپ ٹھیک نہیں کرنا، یعنی آپ خود ہر وہ حرکت کرنی ہے جس سے آپ پر میمز بنے، آپ کا مذاق اڑے. کبھی آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جی فیملی بھی خواتین اچھی چلاتی ہیں، تو صوبہ بھی ہم خواتین یعنی مان بھی رہی ہیں کہ ہم 3 خواتین چلا رہی ہیں. اس سے ظاہر بھی ہو رہا ہے ایک طرح سے آپ خاتون نہیں کہا، خواتین کہا ہے. خواتین کا مطلب ہے کہ آپ انڈائریکٹلی تسلیم کر رہی ہیں کہ آپ تینوں پنجاب چلا رہی ہیں. تو وہ اصل میں دیکھیں، جب تک آپ لوگوں کو پیسیفائی نہیں کرتے تو لوگوں کو آپ بہانہ، آپ الٹا یعنی چور کوتوال کو ڈانٹے کر آپ کچھ رہی نہیں، آٹے پہ فلاں پہ مذاق بنواتی جا رہی ہیں. بچہ روتا ہوا گھر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر نے مارا ہے، تو اماں پوچھتی ہے کہ تم نے کوئی شرارت کی ہوگی تو ٹیچر نے مارا ہے نا؟ کہتا نہیں امی، میں تو خاموشی سے سویا ہوا تھا. سر اسی طرح یہ سوئے ہوئے تو ملبہ اس پہ ڈال رہے، ٹیچر پہ ڈال رہے، ملبہ عوام پہ نہ ڈالیں، خود لیں. اچھا دوسری طرف عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آٹے کا مذاق اڑا رہے ہیں ایک دن کا خود اپنا مذاق بن جائے گا. پہلے اپنا تو اڑوائے نا، پھر جب باقیوں کا بنے گا تو بنے گا. اور بھائی جان عطا تارڑ صاحب دا گریٹ، خدا کے لیے کچھ خوف کریں.
دیکھیں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ جو آٹا اسکیم آپ نے متعارف کروائی ہے نا پنجاب میں، وہ اعداد و شمار کی بنیاد ہی غلط ہے حضور والا. 11 کروڑ اگر آبادی ہے، بیچ میں سے آپ 2.25 کروڑ جو ہے خاندان ہے، اور اگر آپ 66 لاکھ آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، خاندانوں میں، تو ہر دوسرے یا تیسرے بندے کو آپ نے دینا ہے نا، راشن دینا ہے. ٹھیک ہے، تو مل کتنوں کو رہا ہے؟ آپ کو کوئی آپ بتا دیں کیسر بھائی جان، آپ بتا دیں آپ کے محلے میں کسی کو ملا ہے؟ نہیں سر، میں آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا ہے جس کی گھر کی دہلیز پہ رکھا ہے؟ نہیں سر. لطیفے ضرور مل رہے ہیں، میم ضرور مل رہی ہیں بنی ہوئی. تو مطلب آپ کو اصل میں نا جواز تراشنے میں پرابلم آ رہی ہے، آپ کو بہانہ تلاش کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. آپ خود اپنا سفر آپ سے شروع ہی نہیں ہو پا رہا. آپ انتہائی اگر ہیں بھی ہے تو سست روی کا شکار ہے، لیکن اس پہ کور اپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ بلند آواز میں بول کے، دوسرے کی توہین کر کے، ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جھوٹ کو سچ میں بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا صرف اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچر ایک لڑکی سے پوچھتی ہے کہ تم لیٹ کیوں آئی ہو، تو لڑکی کہتی ہے کہ وہ ایک لڑکا راستے میں میرا پیچھا کر رہا تھا. تو ٹیچر کہتی ہے پیچھا کر رہا تھا تو تم لیٹ کیوں آئی ہو، تم لیٹ کیوں آئی ہو یہ بتاؤ. تو وہ لڑکی کہتی ہے جی وہ لڑکا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا. لڑکا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، یہ کوئی جواز ہے آپ کا؟ سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات. بھائی جان آج کی چھوٹی سی بات، برباد ہے سارے کوئی آباد نہیں ہے، کوئی بھی تو اس دور میں دلشاد نہیں ہے. کیا بات. ظالم کو بھی ڈر سے کوئی ظالم نہیں کہتا، پر کاٹنے والا بھی تو صیاد نہیں ہے. ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینے، ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینے، ظلم کتنے کیے ہیں اسے یاد نہیں ہے. وہ جس کے در و بام فلک بوس سے فخری، وہ جس کے در و بام فلک بوس سے فخری، اس قصر کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے. اس قصر کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے. بالکل. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.